السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے لیے نظام کائنات کو ترتیب دی۔ آسمان کو پانی برسانے پر مامور کر دیا، جبکہ زمین کو پابند کیا کہ وہ سارا سال اپنے پیٹ میں سے انسان کے لیے پھل اور سبزیاں اگائے۔ درختوں کو سایہ، آکسیجن، پھل اور پھول دینے پر کاربند کر دیا۔ بدلے میں انسان کو حکم دیا تو صرف اور صرف توحید کے اقرار کا، ایک معبود کی عبادت کا اور اللہ کو اپنا خالق اور رازق تسلیم کرنے کا۔ یہ صرف حکم ہی نہیں دیا بلکہ اس حکم کی تعمیل کے لیے، اس کو واضح کرنے کے لیے مختلف اوقات میں مختلف آسمانی صحیفے اور 4 آسمانی کتابیں بھی اتاری۔ اس کے ساتھ اپنے نبی معبود فرمائے جنہوں نے ان آسمانی کتابوں کی تعلیمات پر عمل کر کے عملی نمونہ پیش کیا۔ آسمانی کتب کے ساتھ سلسلے کی آخری کڑی قرآن مجید ہے، جبکہ قرآن مجید کا عملی نمونہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ مگر میرے پیارے دوستو، وہ شخص کتنا بدبخت ہوگا جو قرآن کی توہین کرے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم پر ہے۔ جس کا محافظ خود اللہ ہو، اس قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا، اس کا اندازہ کرنا بھی ہم انسانوں کے بس میں نہیں ہے۔ پیارے دوستو، جب ایک غیر مسلم نے قرآن کی بے حرمتی کی تو اس کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، کس طرح سے اس پر اللہ کا عذاب آیا، اسی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ پیارے دوستو، اللہ جب چاہے قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں سے انتقام لے اور انہیں عبرت کی نشانی بنائے۔ وہ اس پر قادر ہے۔ وہ ایسے بدبختوں کی رسی کھینچنے اور دنیا والوں کے لیے مثال قائم کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ دوستو، بات اس وقت کی ہے جب 1999 میں، یعنی آج سے پہلے 22 سال پہلے ترکی میں زلزلہ آیا تھا۔ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھی۔ ایک طرف لوگوں کی لاشیں تھی تو ترکی کے سمندر کے کنارے ایک جہاز میں پارٹی چل رہی تھی۔ اس محفل میں اسرائیلی جنرل، امریکی جنرل، ترکی کے 30 سے زیادہ فوجی جنرل موت کو بھلا کر دین سے بیزار ہو کر اس پارٹی میں شامل تھے۔ اس میٹنگ کے دوران ایک جنرل نے اپنی فوجی سے قرآن لانے کے لیے کہا۔ حکم کے مطابق قرآن مجید کو اس محفل میں لایا گیا، اس بدکاری اور بے حیائی کے مجلس میں جہاں یہودی عورتیں گھٹیا لباس میں ناچ رہی تھی۔ اس فوجی سے کہا گیا کہ قرآن کو پڑھو۔ اس بیچارے فوجی نے کچھ آیت پڑھی تو کہا گیا کہ اب ان کا ترجمہ بھی سناؤ اور ان کا مطلب بھی بتاؤ۔ فوجی نے کہا میں ترجمہ نہیں جانتا۔ اس پر جنرل نے اس کے ہاتھ سے قرآن لیا اور قرآن کو پھاڑ کر پھینک دیا اور کہا کہ وہ اللہ کہا ہے جس نے اعلان کیا ہے کہ اس کتاب کو ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اگر ہمت ہے تو آئے اور اپنے قرآن کو بے عزتی اور بے حرمتی سے بچا لے۔ وہ نوکر فوجی جو پہلے قرآن پڑھ رہا تھا، وہ اس منظر کو برداشت نہ کر سکا اور وہ کہنے لگا کہ بس کرو، ایسا نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ تو اس جنرل نے اس نوکر فوجی کو پانی میں پھینک دیا۔ پھر اس نوکر فوجی نے دیکھا کہ جہاز کے اوپر ایک لال روشنی موجود ہے، جبکہ آس پاس اندھیرا چھایا ہے، اور اسی وقت سمندر کے اندر زوردار دھماکہ ہوا اور یہ پورا جہاز غرق ہو گیا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ظالموں سے انتقام لیتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، آج کی دنیا میں جو لوگ قرآن کا اور قرآن کی آیت کا مذاق اڑاتے ہیں اور قرآن کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے اس واقعے سے سبق ہے۔ آج تک نہ تو اس جہاز کا سراغ ملا اور نہ ہی اس میں موجود فوجی جنرلوں کی لاشیں ملی۔ اندیشہ ہے کہ اللہ نے سمندری جانوروں کو حکم دیا ہوگا کہ ان کی ہڈیوں کو تک نوچ کر کھاؤ۔ اسرائیل اور امریکہ نے اپنی بڑی بڑی ایجنسیوں کی ٹیم بھیجی کہ جاؤ ان جنرلوں کو تلاش کرو، کم سے کم ان کی لاش ہی واپس لے آؤ، لیکن جس کو اللہ کا عذاب پکڑ لے پھر اس کی ہڈیاں تک واپس نہیں ملتی۔ پیارے دوستو، اسی طرح کا ایک اور واقعہ مصر کا ہے، جہاں ماں قرآن پڑھ رہی تھی اور اس کی بیٹی نے ضد کی کہ ماں مجھے یہ کتاب دے دو جو تم پڑھ رہی ہو۔ ماں نے اسے جواب دیا کہ تم اس کی بے حرمتی کرو گی، تم نہیں جانتی کہ یہ کتاب کیا ہے۔ بچی ضد کرنے لگی تو ماں آخر ماں ہوتی ہے، اور ماں نے بچی کے ضد کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس نے بچی کو قرآن تھما دیا اور وہ بچی اس سے کھیلنے لگی۔ کبھی وہ کوئی صف ادھر کرتی تو کبھی کسی صف کو دوسری طرف۔ ماں کا یہ معمول بن گیا کہ وہ اپنی بیٹی کو قرآن پکڑا دیا کرتی۔ کھیلتے ہوئے وہ قرآن کو اکثر زمین پر بھی گرا دیتی تھی۔ ایک روز جب دونوں ماں بیٹی ایک سٹور میں خریداری کر رہے تھے تو بچی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ضد کرنے لگی۔ ماں نے سٹور میں موجود قرآن کو اٹھایا اور بچی کو تھما دیا۔ بچی جو ضد کر رہی تھی اور مسلسل روئے جا رہی تھی، اس نے قرآن کو پکڑا اور غصے اور نفرت سے دور پھینکا۔ پیارے دوستو، اس کا ایسا کرنا ہی تھا۔ وہ جو بچی تھی وہ بالکل نارمل تھی، پہلے وہ اچانک سے ایک عجیب و جانور میں تبدیل ہو گئی۔ اس شکل کے جانور کو نہ تو کبھی کسی نے دیکھا تھا اور نہ ہی جانتا تھا کہ یہ کیسی مخلوق ہے۔
किसी को नहीं पता था। तो वहाँ जितने भी लोग थे वो सारे के सारे डर गए, हाहाकार मच गया। माँ ने अपनी बेटी को लिया और मुख्तलिफ अस्पतालों में भागती रही, डॉक्टरों से मिन्नतें करती रही कि इसको ठीक कर दो, उसको पहले जैसा कर दो, मेरी सारी दौलत ले लो, मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को ठीक कर लो। मगर डॉक्टर का एक ही जवाब था, साइंस ने ना तो आज से पहले ऐसी चीज़ देखी है और ना ही ऐसी बीमारी देखी है, इसके ठीक होने का तरीका अभी तक मौजूद ही नहीं है। प्यारे दोस्तों, एक लम्हे के लिए सोचने की बात है कि आज कुरान की बेहुरमती करना, इसकी तौहीन करना इतना आसान कैसे हो गया है। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि आज के मुसलमानों ने कुरान से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। आज का मुसलमान जो नौजवान कुरान के अहकामात को मानने में शर्म महसूस करते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर अभी तक आपने हमारे नूरे हदीस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं आपको फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।